دیکھیے کچھ میں نے لباس کے تعلق سے لی ہیں آیتیں، کیونکہ آج کا ہمارے لائف اسٹائل کا ڈریس سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ہی جامع اور واضح حکم ہے کہ اے اولاد آدم، اٹ از ایڈریس ٹو آل ہیومن بینگس، مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، او چلڈرن آف ایڈم، یا بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ یعنی لباس میں جسم کو ڈھانپے، حفاظت کا ذریعہ ہو اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ زینت کو ریجیکٹ نہیں کرتا اسلام۔ آگے کچھ اور دو آیتیں جن میں وضاحت ہوگی اس چیز کی۔ اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہوگا؟ تقوی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا وہ نہ کرنا۔ تو اب اگر قرآن نے منع کیا واضح طور سے فحش کے پاس بھی نہ جاؤ، تو میرا لباس ایسا نہ ہو جو پرووکیٹو ہو، جس میں عریانیت ہو، جس میں بے حیائی کا عنصر ہو۔ سمپل بات ہے، اللہ کے احکامات کے تحت جو لباس آپ پہنیں گے، کیونکہ کوئی لباس اسلامی نہیں ہے اور کوئی لباس غیر اسلامی نہیں ہے الا یہ کہ وہ تقوی کو ڈیمیج کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے تقوی کا دے دیا، کیونکہ یہ کتاب، یہ دین ہر زمانے کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے۔ تو اس لیے ڈریس آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کرتے پاجامے کو ڈریس ڈیفائن کر دیتے اسلامی، تو الاسکا میں لوگ کیا پہنیں گے، گرین لینڈ میں کیا پہنیں گے؟ تو وہ کیا غیر اسلامی لباس ہوگا؟ تقوی اگر عمل میں آ رہا ہے، زیر نظر ہے، تو آپ کا لباس بالکل صحیح لباس ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کی وضاحت آئے گی۔ اس میں دیکھیے فحاشی کے تعلق سے یا عریانی یا ریویلنگ، کیونکہ آج کل دیکھیے پہلے تھا زمانہ جب ڈریسز کور کرتے تھے، آج وہ ڈریس اچھے ہیں جو ہاؤ مچ دے ریویل، کتنا کھل رہا ہے، کتنا دکھ رہا ہے۔ اس کے تعلق سے دیکھیے کتنی اہم اور چشم کش آیت ہے کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہاں غلطی ہوئی تھی، لباس کھلے تھے تو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ کہ کریکٹ یور سیلف، جو تمہارے نفوس سے غلطی ہوئی ہے ان کو درست کر لو، اپنے نفس کو تربیت دے کے ڈھال لو اس شکل میں کہ قلب سلیم ہو جائے اور جنت میں جانے لائق ہو جائے۔ یعنی یہ سیلف امپرومنٹ، سیلف گروتھ کی اپارچونٹیز ہیں جو اس دنیا میں رہ کے ہمیں کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ کہ اللہ کے احکامات پہ چلو، مجھے جو بھی ملے، جو بھی رزق اللہ کی طرف سے ملے، میں اسے خود بھی استعمال کروں، فروگل ہوں، کنجوس نہ بنوں، لیکن دوسروں پہ بھی خرچ کروں۔ جو چیز میں دوسروں پہ خرچ کرتا ہوں، جو چیز میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں، اس سے میری نفس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا امپرومنٹ ہوتا ہے۔ اور جو چیز میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس سے میرا نفس ڈیمیج ہوتا ہے، میں خود ڈوبتا ہوں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے دوسروں پہ خرچ کر دیا وہ ساتھ جائے گا، اور جو اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیا وہ بیکار ہے، ڈبو دے گا۔ جیسے ایک اینکر ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے، جو پتھر ہوتا ہے، جو کسی کو پانی میں ڈال دو پتھر باندھ کے تو وہ نیچے لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ رزق اس طرح بیٹھ جائے گا، لیکن اگر اس کو ہم نے صرف اپنے اوپر فوکس رکھا، جو آج کی اکثریت ہماری صاحب حیثیت لوگوں کی کرتی ہے۔ تو لباس کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ دنیا میں دوسری آزمائش ہے۔ ہم پھر اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں لباس اتر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے جانے کے بعد انجام وہی اینیہیلیشن ہے، جو میں کورونا وائرس کے تعلق سے جب بتا رہا تھا کہ جو چیزیں پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے یہ اپارچونٹی مس کرنے کے بعد ہمارے پاس صرف نار جہنم ہے، آگ ہے، اور اس میں سے گلو خاصی نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے اسی کی بنیاد پہ ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ فیصلہ کیا گیا جائے گا۔ دیکھیے فیصلہ یہی ہو چکا، تو اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا عکس مل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور ہم خود اپنے جج ہوں گے اس دن، ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔
تو یہ یہاں پہ خاص اس وقت، کیونکہ اس وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں آج ہم ہیں یہاں ہم ایک دن میں نہیں آئے، برسوں سے یہ چیز چل رہی ہے. اور اس کی شروعات جو ہے وہ مارکیٹ میں خواتین کے لیے باریک کپڑے کے آنے سے آئی تھی، کہ جس کپڑے کا میرے زمانے میں میری گھر کی عورتیں دوپٹہ نہیں بناتی تھی اس کی آج شلوار بنتی ہے. اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اتنے باریک کپڑے میں سے میرے جسم کی کیا حرمت رہے گی، یہ پردہ ہوگا کہ بے پردگی ہوگی. کیونکہ بھلے ہی آپ برقع یا حجاب بھی اوڑھیں، گھر میں اہل خانہ کے آس پاس تو اسی لباس میں گھومیں گی نا. اور کس نے کہا کہ پردہ عورت کے بیچ میں نہیں ہے؟ تو یہ صرف سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. اور پھر وہ بات کہ ایکسیپٹیبلٹی، جس وقت یہ کپڑے آئے یقیناً کسی ماں نے بنائے ہوں گے، جبھی تو اس کو دیکھ کے اس کی بچی نے بنائے. بچی کی ہمت نہیں ہو سکتی. غلطی پیرنٹس کرتے ہیں، وہ ایک یہ کہ خفی قسم کی اجازت دیتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں. اسی اپروول نے گھر گھر وہ اجتماعی ٹی وی شوز اور وہ چیزیں چلا دی کہ اب حیا شرم آپس کی ختم ہو گئی ہے بہت سی چیزوں میں، بیکاز ایکسیپٹیبلٹی لیول سماج میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے یعنی جائز کھانا کھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بچے بیٹھتے میں شرماتے تھے، جھجکتے تھے، خاص طور سے ابا کے ساتھ. یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں ٹرینڈ کیا تھا. آج ڈرنک کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کے، اسموک کرتے ہیں. نہ وہ درست تھا نہ یہ درست ہے، کیونکہ توازن کی کمی دونوں جگہ تھی. سینس کیوں نہیں تھی کہ اگر یہ مسلم فیملی کی بات میں کروں تو قرآن سے بھی کٹے ہوئے تھے، قرآن سے آج بھی کٹے ہوئے. تو وہ تصور جو کنسیپٹ جو قرآن ہمیں دیتا ہے اس سے ہم محروم ہیں.